اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 6 کا لیکچر نمبر 17 کرنا ہے۔ آج کا ہمارا سوال ہے قطب الدین ایبک کی سیاسی بصیرت پر نوٹ لکھیں۔ قطب الدین ایبک کی سیاسی بصیرت پر نوٹ لکھیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا سلطان محمد غوری کے بارے میں۔ سلطان محمد غوری جو ہے وہ غزنی دور کے بعد آتے ہیں اور وہ بانی کہلاتے ہیں غوری خاندان کے، سلطنت کے۔ ان کے بعد جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تو کیونکہ ان کی اپنی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے ترک جو غلام تھے ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے جب وہ فوت ہوئے تو یہ جو حکومت کا سسٹم تھا یہ ان غلاموں کی طرف چلا گیا، اور اس دور کو خاندان غلامہ کہا جاتا ہے۔ اس دور کو خاندان غلامہ کا دور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ غلام ہے اور یہ آگے جو ہے وہ بادشاہ بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے خاندان غلامہ کا جو بانی ہے، جس سے یہ سسٹم شروع ہوا، جس نے یہ بنایا، وہ تھا قطب الدین ایبک، ٹھیک ہے جی۔ قطب الدین ایبک، قطب الدین ایبک جو ہے وہ اس کا بانی ہے خاندان غلامہ کی جو دور شروع ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد قطب الدین ایبک کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ قطب الدین ایبک جو ہے اس کی تخت نشینی کا حال کیا تھا۔ قطب الدین ایبک کی جانشینی، ترائن کی جنگ میں جب غوری نے پرتھوی راج کو شکست دی تھی تو اس کے بعد وہاں پر صغیر کے اندر جو نائب مقرر کیا غوری نے اپنا، وہ قطب الدین ایبک تھا، ٹھیک ہے جی۔ ترائن کی جنگ کامیابی کے بعد ایبک کو بر صغیر میں نائب مقرر کیا، ٹھیک ہے جی۔ کس نے مقرر کیا تھا؟ غوری نے، سلطان محمد غوری نے اپنا نائب مقرر کیا تھا قطب الدین ایبک کو بر صغیر کے اندر۔ تو قطب الدین ایبک جو تھا نا، سلطان کا لقب اختیار کیا۔ جب اس کی وفات کے بعد جب وہ بادشاہ بنا تو قطب الدین ایبک نے جو لقب اختیار کیا وہ تھا سلطان۔ اچھا، یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جو قطب الدین ایبک ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے سلطان کے لقب سے برسر اقتدار آیا۔ ہندوستان میں یہ واحد مسلم حکمران ہے جس نے دہلی کی بجائے لاہور کو اپنا دارالسلطنت بنایا، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ لاہور کو دارالسلطنت بنایا۔ باقی جو حکمران تھے انہوں نے دہلی کو دارالسلطنت بنایا تھا، لیکن اس نے دہلی کی جگہ جو ہے وہ لاہور کو دارالسلطنت بنایا۔ اور صحیح معنوں میں جو بر صغیر کے اندر مسلم دور تھا، مسلم حکمرانی تھی، وہ اسی دور کا حصہ ہے، یعنی قطب الدین ایبک سے شروع ہوتی ہے۔ اب قطب الدین ایبک جو ہے وہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو اس نے اپنی سلطنت کو استحکام بخشنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی؟ استحکام کے لیے
تدابیر. بادشاہ تو بن گیا، ریاست تو مل گئی، اب اس کو استحکام بخشنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے حکومت کو جو ہے اس نے کون کون سے سٹیپ اٹھائے. تو سب سے پہلا اس نے جو کام کیا وہ امراء کو اور سرداروں کو رقم دے کر ساتھ ملا لیا. ٹھیک ہے جی، امراء اور سرداروں کو اس نے رقم دے کر ساتھ ملا لیا اور مضبوط بہتری کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے سلطنت کو ساتھ ملا لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور جو چال چلی، اس نے ان کے ساتھ رشتے ناطے قائم کر لیے. رشتے ناطے قائم کیے تاکہ اس کی جو سلطنت ہے وہ مضبوط رہے، اس کے ساتھ کوئی لڑائی وغیرہ نہ کرے. اس نے سندھ اور ملتان میں، سندھ اور ملتان میں اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ جو موجود تھا حکمران، ٹھیک ہے، ناصر الدین قباچہ، ناصر الدین قباچہ جو تھا وہاں کا حکمران، اس کے ساتھ اپنی جو بہن تھی اس کی شادی کر دی. حکمران ناصر الدین قباچہ کے ساتھ بہن کی شادی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور اسی اثناء میں اس نے بنگال کا جو علاقہ تھا، بنگال میں اقتدار بحال کر لیا. ٹھیک ہے جی، اب اس کی جو خصوصیات تھیں اس کی طرف اگر آئیں تو خصوصیات اس کی کیا تھیں کہ وہ منصف مزاج، منصف مزاج حکمران تھا. ٹھیک ہے جی، انصاف پسند تھا، منصف مزاج جو ہے وہ حکمران تھا. اس نے ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو بہتر بنایا، ان پر زیادہ جو ہے وہ پریشر نہیں ڈالا، بلکہ ان کے ساتھ اچھا جو تعلقات ہیں وہ قائم کیے. ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک، اور ان کے کیا کیا کہ ناجائز ٹیکس ختم کر دیا. جو ناجائز ٹیکس ان سے لیے جاتے تھے ہندوؤں سے، ان ٹیکسوں کو اس نے ختم کر دیا. تو اس طرح کا اس کا مزاج تھا. اب جو اس کے کارنامے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. اس نے جو بلڈنگز بنائیں تو وہ ہے جی قطب مینار. قطب بات مشہور ہے کہ اس کے اوپر چڑھ کر لوگ جو ہے وہ آسمان چاند کو دیکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، تو یہ قطب مینار جو ہے یہ پیسے جو ایبک تھا اس کو تعمیرات سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، تعمیراتی کاموں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اس فن سے وہ لگاؤ رکھتا تھا. قطب مینار جو تھا اس نے خصوصی طور پر اس کو اس کی جو تعمیرات ہے اس میں خصوصی طور پر اس کو اہمیت حاصل ہے. اور اس کی جو بلندی ہے وہ ہے 78 میٹر، 78 میٹر اس کی کیا ہے بلندی ہے. اور یہ جو قطب مینار ہے یہ ایک بزرگ گزرے ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام پہ قطب مینار جو ہے وہ اس نے تعمیر کیا. ان کی یاد میں یہ مینار بنایا گیا. اس کے بعد
جو اگلی اس کی تعمیرات میں جو چیز ہے تو وہ ہے مسجد قوۃ الاسلام. مسجد قوۃ الاسلام. مسجد قوۃ الاسلام جو ہے وہ دہلی کے اندر قائم کی گئی. تمام تعمیرات میں اس کا بھی ایک بڑا مقام ہے, بڑا نام ہے. تو یہ جو ہے وہ دہلی کے اندر قائم کی گئی, دہلی میں اس کو قائم کیا گیا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اس نے بنائی تھی وہ ہے 2.5 دن کا جھونپڑا. 2.5 دن کا جھونپڑا, یہ بھی بڑا مشہور ہے. جب اس نے اجمیر کو فتح کیا, اجمیر شریف جو انڈیا میں موجود ہے, اجمیر کو جب اس نے فتح کیا تو اس فتح کی خوشی میں اس نے ایک جو ہے وہ تعمیرات کی تھی. ٹھیک ہے جی, ایک عمارت بنائی تھی. ایک عمارت بنائی تھی کس وجہ سے؟ اجمیر کو فتح کرنے کی خوشی میں. ٹھیک ہے جی, اور اس کا نام کیا رکھا تھا؟ 2.5 دن کا جھونپڑا. ٹھیک ہے جی, اس کا یہ اس نے نام رکھا. اب لاسٹ پہ آ جاتا ہے کہ اس کا انتقال کس طریقے سے ہوا. انتقال قطب الدین ایبک نے حکمرانی کی 1206 سے لے کر 1210 تک. ٹوٹل اس نے 4-5 سال جو ہے وہ اس نے حکومت کی. اور جب وہ اس کو پولو کو بہت زیادہ شوق تھا, جب وہ چوگا جس کو بولتے ہیں پولو کھیل رہا تھا, پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر فوت ہو گیا. ٹھیک ہے جی, وہ پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرتا ہے اور نیچے گر کر وہ فوت ہو جاتا ہے. اس کا جو مقبرہ ہے وہ لاہور کی خوبصورت اور مشہور مارکیٹ انارکلی میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی, مقبرہ لاہور کی خوبصورت مارکیٹ انارکلی میں موجود ہے. تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا آپ کا لیکچر, جس میں آپ نے خاندان غلاماں کا دور کا جو پہلا جو شخص ہے, جو بانی ہے قطب الدین ایبک, اس کو پڑھا آپ نے, اس کی تخت نشینی. ٹھیک ہے جی, اس نے استحکام کس طریقے سے بخشا, کیا کیا اس نے جو ہے وہ تدابیر اختیار کی, رشتے ناطے قائم کیے, پیسے دیے, پھر بہن کی شادی کی. ٹھیک ہے, یہ ساری چیز اس نے کی. اس کے بعد قطب مینار تعمیر کروایا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر. اور مسجد قوۃ الاسلام انہوں نے دہلی میں قائم کی, ایک بہت شاہکار ہے. اور 2.5 دن کا جو جھونپڑا ہے اس نے اجمیر کی فتح کرنے کی خوشی میں, اور اس نے ٹوٹل 4-5 سال حکومت کی. اس کے بعد یہ پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے. اور اس کا مقبرہ انارکلی مارکیٹ لاہور میں واقع ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھا آپ کا ٹاپک. آپ اجازت دیجیے نیکسٹ لیکچر تک. اللہ نگہبان.